جی ویلکم بیک ناظرین. اب ایاز صاحب آپ کے خیال میں اب یہ بات چیت سے کشیدگی کم ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر جو بات ہو رہی ہے پالیسی شفٹ کی عالمی سطح پر اس حوالے افغان کے معاملے کو خاص طور پر لے کر پاکستان کا موقف آپ کے خیال میں کتنا مضبوط ہے؟ پہلے تو میں افغانستان سے وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں وہ کہنا چاہوں گا کہ ماڑی سی تے لڑی کیوں. بھئی آپ کو کیا غلط فہمی ہوگی انڈیا جا کے کہ جی اس کے بعد پاکستان پہ اٹیک کر دیں گے، اور پاکستان آپ کی مہارت ہے، آپ دہشت گرد بھیجیں یہاں کوئی خود کچھ حملے کرا کے، وہ طریقہ آپ کا چل رہا تھا ابھی تک. آپ نے سوچا کہ یار وہ ڈائریکٹ ہی پنگا لے کے دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہوئی اور پھر منتوں پہ آپ آ جاتے ہیں کہ جی سیز فائر کریں. چلیں اچھی بات ہے، ہم نے سیز فائر کر لیا، اور یہ بھی اچھی بات ہے ہماری طرف سے، یہ پازیٹیو رسپانس کیا کہ آئیں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. ایک غلط فہمی پتہ نہیں لوگوں کو کیوں ہے، مجھے نہیں ہے، اور ایک مدت سے نہیں ہے یہ غلط فہمی. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی شاید کو دو مختلف چیزیں ہیں. نو، یہ ایک ہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار ہم لوگ نا تاریخ کو بھول جاتے ہیں کہ بہت سے موقع پہ ٹی ٹی پی کا چیف جب مارا گیا تو افغان طالبان نے اس کی وہ تعزیت کا اظہار کیا، اس کی مذمت بھی کی، تو وہاں سے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی. یہ اس چیز کو بھی بھول گئے. چلیں ہم نے اتنی دیر ان کے لوگوں کو یہاں رکھا، ان کو بسایا، وہ کاروبار کر کے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ کی آدھی سے زیادہ کرکٹ ٹیم جو آج جس نے بنگلہ دیش کو 3-0 سے ہرایا، میکسیمم پلیئرز تو یہاں ٹرینڈ ہو کے یہاں سے گئے ہوئے ہیں، پاکستان میں رہ کے اور یہاں سے کرکٹ سیکھ کے گئے ہیں. وہ بھی آپ بھول گئے. چلیں سارا کچھ بھول جائیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا کیا، آپ کو اتنی سپورٹ کی پوری دنیا سے. میں حیران ہوتا تھا اس وقت، ان دنوں ہماری ایک اہم میٹنگ بھی تھی، میں نے وہاں بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ بار بار دنیا سے کیوں یہ اپیلیں کرتے ہیں کہ جی ان کے فنڈز جاری کریں، انہوں نے ملک چلانا ہے. اب آپ نے دو کام غلط کر دیے. انڈیا چلے گئے، وہاں بیٹھ کے وہ ظاہر ہے انہوں نے آپ کی جو ڈیوٹی لگائی وہ آپ نے پوری کر دی کہ جی ٹھیک ہے یہاں سے اٹیک کر دیں اور انڈیا کو خوش کرنے کے لیے. لیکن مودی کا بھی بڑا غر کر دیا آپ نے. انڈیا میں سب سے بڑا سوال مودی سے یہ ہو رہا ہے کہ حضور جنہاں نو ساری زندگی دہشت گرد کے اندر ہے، ان کو آپ نے بلا کے اپنی سرزمین پہ بٹھا لیا. جو خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں، ان کا ایک اپنا برانڈ ہے اسلام کا بھی، ان کے لیے آپ نے وہ خواری ان کی بھی کرائے، اور واپس جاتے جاتے آپ کی اپنی خواری اس کے بعد شروع ہو چکی تھی. سٹل دیکھیں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہر مسئلے کا آخری حل مذاکرات سے ہی نکلا کرتا ہے، بات چیت سے ہی نکلا کرتا ہے. یہ طاقت کا استعمال ان کو سمجھ آ گئی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے جواب ہم نے دیا اس کے بعد ان کو یہ تو کام نہیں کرنا چاہیے، کم از کم پاکستان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھ لیں ادھر ادھر اگر کوئی نظر آئے، اگر انہوں نے کوئی نیٹ پریکٹس کرنی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ یہ کلیئرٹی سے یہ چیز طے ہو جائے کہ ہم آج کے بعد پاکستان میں انفلٹریٹ نہیں کریں گے، ہمارے لوگ یہاں نہیں آئیں گے، دہشت گردی نہیں کریں گے، یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. اس کے بعد چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. اگر اینی تھنگ شارٹ آف اٹ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ انڈیا کو وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا تھا دہشت گردی، اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے. اس وقت ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے انڈیا کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی، کہ ہمارا سودا بک رہا ہے دنیا میں. دنیا کو سمجھ آ گئی بھی ہے کہ ہم اتنی دیر سے یہ چیخ کے بتا رہے تھے کہ بھائی ہم تو دہشت گردی کا شکار ہیں. جو دہشت گردی کر رہے ہیں آپ اس کی بات مان رہے ہیں، اور جو شکار ہے اس کی نہیں مان رہے. اب دنیا نے چونکہ فائنلی یہ اعتراف کر لیا یا اس کو سمجھ آ گئی کہ واقعی پاکستان ٹھیک کہہ رہا تھا، تو لہٰذا اب انسان کے بچے بن جائیں آپ لوگ بھی. بہتر ہے اس خطے کا امن و امان برباد نہ کریں، کیونکہ اس خطے کو پروگریس کرنے دیں. اور یہ جو ریجیم وہاں بیٹھی ہوئی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اب اس ریجیم کو بھی وہاں چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اپنے لوگوں پہ اتنا ظلم کر رہی ہو ریجیم، اس کا جواز ہی نہیں رہتا کہ وہ وہاں پہ حکمرانی کرے. صحیح بالکل. اب ہم بات کریں گے آگے چل کے کہ بھارت افغان گٹھ جوڑ توڑنا کس طرح ممکن ہے، کیونکہ اب جس طرح سے انڈیا اور افغانستان کے بڑھتے تعلقات ہیں، ظاہر ہے اسٹریٹجک مفادات. اب کیا حاصل کرنا چاہتا ہے افغانستان سے انڈیا؟ وہ تو واضح ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے وہ پراکسی وار کی کوشش
کر رہا تھا، لیکن ڈیفینیٹلی جب انڈیا کو اتنا جواب ملا تو افغانستان تو کچھ بھی نہیں ہے. انڈیا کے جس طرح انڈیا کو جواب دیا پاکستان نے اس مقابلے میں. کوئکلی ایک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. شاہد حفیظ صاحب، اب بھارت افغان جو تعلقات گٹھ جوڑ توڑنا کس طرح ممکن ہے، ساتھ اور پاکستان کو افغان پالیسی پر آپ کے خیال میں نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ دعا. دیکھیے پہلے تو تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، ماضی میں جانا پڑے گا بیک گراؤنڈ میں، تاکہ یہ انڈرسٹینڈ ہو سکے کہ افغانستان شروع سے پاکستان کے حوالے سے کیا ایٹیچیوڈ رکھتا ہے. اگر آپ ستمبر 1947 میں جائیں جب پاکستان UN کی رکنیت لینے کے لیے گیا تو اس وقت افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت کی، اور گو کے بعد بھی انہوں نے اپنے اعتراضات واپس لے لیے، لیکن وہ واحد ملک جس نے مخالفت کی وہ افغانستان تھا. پھر آپ دیکھیے تو رضا شاہ کے دور میں بھی یہی صورتحال، جو ان کا شاہ تھا اس کے دور میں بھی یہی صورتحال رہی. پھر سردار داؤد نجیب کے دور میں بھی یہی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی. اشرف غنی کے دور میں بھی یہی صورتحال رہی. تو یہ ان کی ایک سائیکی بنی ہوئی ہے کہ اینٹی پاکستان انہوں نے چلنا ہے، اور وہ ہند کے قریب ہیں یا وہاں اپنے آپ کو قریب سمجھتے ہیں. جو طالبان ہیں جنہیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کے قریب ہیں یا پاکستان کے ڈائیورٹڈ ہیں، وہ انہوں نے بھی اپنا یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، اندر سے وہ بھی وہی قوم ہیں، وہی لوگ ہیں، اور وہ اسی طرح دیکھیے جس تھالی میں وہ کھاتے رہے اسی میں انہوں نے چھید کیا. جن ہاتھوں نے انہیں تراشا انہی کے درپے ہو گئے. لیکن جو ہاتھ جن ہاتھوں نے انہیں تراشا وہ انہیں جانتے ہیں بخوبی کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور کس حد تک وہ انہیں کس طرح ڈیل کرنا ہے. جن کے اشاروں پہ وہ آج ناچ رہے ہیں انہیں ڈیل کر لیا گیا مئی میں، اور مارکے حق اور بنیاد مرصوص کے ذریعے انہیں ڈیل کر لیا گیا. تو ان کی کیا اوقات ہوگی کہ وہ کر کے، جیسے کہ ایاز صاحب نے کہا کہ یہ خود کش حملوں اور اس دہشت گردی کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچ کیسے لیا کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کریں گے اور پاکستان جو ہے وہ خاموش بیٹھا رہے گا، تماشائی بنا رہے گا؟ کیا یہ کوئی بنانا اسٹیٹ ہے کہ پاکستان خاموش رہے گا؟ پاکستان نے تو انڈیا کو خاموش کر دیا، اور اگر انڈیا یا افغانستان کہیں بھی یہ بھول جائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ امریکن پریزیڈنٹ انہیں بار بار یاد کرا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ مئی میں کیا ہوا تھا، کتنے جہاز ان کے گرے تھے، کتنے طیارے ان کے گرائے گئے تھے، اور کتنا نقصان ان کا ہوا تھا. اور کابل اور قندھار میں جو کارروائی کی گئی ہے ہماری سیکورٹی فورسز سے، ٹارگیٹڈ کارروائی، وہ بھی ٹارگیٹڈ کارروائی کہ سیویلینز اس میں ہٹ نہ ہوں بلکہ دہشت گرد ہٹ ہوں. تو اس میں انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور کس طریقے سے انہیں ڈیل کیا جا سکتا ہے یا ڈیل کیا جانا چاہیے. یہاں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جو طالبان رجیم ہیں انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ آیا وہ ہمسایہ ممالک کے لیے، نیبرنگ کنٹریز کے لیے وہ لانچنگ پیڈ بنے رہیں گے دہشت گردوں کے لیے، یا وہ ایک حکومت کے طور پہ آپریٹ کریں گے؟ کیونکہ دنیا انہیں اب تک تسلیم نہیں کری، کرنا بھی نہیں چاہیے. ان حالات میں کیسے کریں گے؟ جنہوں نے کرنا بھی تھا وہ بھی اب ان سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ آپ نارکو اسٹیٹ، آپ پہ آلریڈی الزام ہے اور آپ دہشت گردی کا لانچنگ پیڈ بن گئے ہیں. اور پھر پاکستان کو آپ یہ سوچ کر، اور صرف آپ پاکستان نہیں، آپ جو دیگر ہمسایہ ممالک ہے، ظاہر ہے کہ ان کی بھی شکایات ہیں، جیسے کہ چائنا، ایران کی بات کی گئی، یا جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کی بات کی گئی. یہ اس تمام تر صورتحال میں یہ کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ اب جہاں تک یہ بات ہے، یہ جو 48 گھنٹوں کا سیز فائر ہوا ہے آج شام 6 بجے سے، افغانستان کے لیے یہ غنیمت ہے، یہ موقع غنیمت ہے. وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور انہیں وہ سمجھیں، وہ انڈرسٹینڈ کریں. جن کے فائدہ اٹھائیں گے پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مشورہ کر لیں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاؤں میں جا کے وہ پڑھیں ان سے مشورہ کر لیں. اگر خود نہیں سمجھ رہے، خود نہیں سمجھتے، اگر ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کی پالیسی رکھیں گے تو ان کا کیا حشر ہونا ہے، ان کی کیا حالت ہونی ہے. میرے خیال میں بہت ہو چکا، اب انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس پالیسی پر چلیں گے تو یہ مناسب نہیں رہے گا، اور یہ موقع ہے، اس سے انہیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ کوئی کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے جہاں آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بھنگڑے ڈالیں گے اور آپ ناچتے کودتے پھریں گے. یہ جنگ کا میدان ہے. جنگ کے میدان میں تو جب ہندو بنیا اترا اسے بھی لگ پتہ گیا آپ کی کیا حیثیت ہے. تو میرے خیال میں انہیں سوچنا چاہیے اور انہیں اپنی پالیسی پر غور کرنا چاہیے، اور یہ جو موقع ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.